اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمبر 5 از کہ ہم نے اس میں سے کیا سیکھا، ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے۔ جو لوگ تیار کر کے آئے ہیں جی وہ پلیز شیئر کرنے۔ بسم اللہ۔ جی نافع، اس میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ we must believe in the Quran as the book from Allah. We must accept all the talimats in it and not accept only those we like and reject others we don't like. We must not be hypocrites. Allah will give us a chance to repent and come back to the straight path. But if we become hypocrites, Allah will punish the rejectors and the hypocrites. He knows what's in our hearts. اس کو نا کوشش کریں کہ یہ جو اسٹیپ ہے نا، اٹس ویری ویل ریٹن، ماشاء اللہ، ویری ویل ریٹن۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس اسٹیپ کو نا فرسٹ پرسن میں لکھیں کہ دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ فرام اٹ اینڈ دس از واٹ آئی ول انشاء اللہ ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ڈو۔ دس از دی الٹیمیٹ۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے، اگر ہم اپنی قرآن مجید کی بات کو ٹھیک سمجھ لیتے ہیں تو پھر جو سب سے پہلی چیز ہم سے تقاضا ہے وہ یہ کہ پھر اس سمجھ کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کو کوشش کریں کہ یہ والا سٹیپ جو ہے اس کو فرسٹ پرسن میں لکھیں۔ تو میں وی کے بجائے سب کو آئی کر دوں گی. آئے آئی کر مسٹ دیجیے۔ ایکسپٹ all the رائٹ تعلیمات. رائٹ رائٹ، But otherwise it is okay what I've یس written. یس یس، اٹس ویری ویل ریٹن جی، ماشاء اللہ۔ شکریہ محبت، تھینک یو. یا ویلکم جی۔ پر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر میں نے یہ لکھا ہے کہ حق چاہے کتنا ہی واضح اور روشن ہو کر کیوں نہ سامنے آ جائے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت یا توفیق تب ملتی ہے جب نیت ٹھیک ہوتی ہے اور رویہ درست ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی میرے سامنے کوئی چیز حق بن کر سامنے آئے گی تو مجھے اپنی ایگو کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کو قبول کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قانونی ہدایت والے جو معاملے پر ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو متنبع رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ چیز سمجھ میں آتی کہ جب حق سامنے آ جائے، حقیقت واضح ہو جائے، تو اس کو قبول کر لینے میں ہی عافیت ہے یا کامیابی ہے، کیونکہ حقیقت کو نظر انداز کرنے یا اس کی طرف توجہ نہ کرنے سے وہ بدل نہیں جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ اپنی جگہ پر وہیں پہ رہتی ہے۔ اور تیسرا اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ منافقت کے رویے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جب انسان منافقت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اپنے آپ کو سیلف جسٹیفیکیشن دیتا ہے۔ تو اگر اس رویے کی اصلاح نہ کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ پھر انسان قانونی ہدایت کی زد میں آ جائے۔ تو سیلف جسٹیفیکیشن جو ہے اس کو جب دینی ہے اپنے آپ کو، تو مطلب کافی زیادہ الرٹ رکھنا ہے کہ واقعی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی ہے۔ میں نے اس میں یہ دیکھا ہے جنرلی اسپیکنگ کہ آدمی اگر امیجیٹلی جواب نہ دے نا جی، امیجیٹلی، کہ اگر کسی نے کوئی کرٹیسزم کیا ہے یا کوئی بات پوچھی ہے یا کوئی اعتراض کر دیا ہے تو امیجیٹلی جواب دینے کے بجائے تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کہ کیا یہ میرے اوپر اعتراض جو ہے اس میں میرے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے، تھوڑا سا اس اندر کی جو ہے نا، اندر کی ریفلیکشن، اس کی عادت ڈالنی بہت ضروری ہے۔ آپ نے پہلے 2 پوائنٹ کیا بتائے تھے؟ ایک تو پھر ایک ایک کر کے ایک ایک جملے میں اگر بتائیے گا۔ فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ فرسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ مطلب اگر حق سامنے آ گیا ہے، کوئی چیز حق بن کے سامنے آ گئی ہے، تو وہ کہیں سے بھی آ رہی ہے، وہ جیسے بھی آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو اپنی ایگو کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کو قبول کرنا ہے، رائٹ، یعنی اس وقت ایگو نہیں سامنے جی جی، آتی ہے کہ حق سمجھ آ گئی، کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کسی چھوٹے سے آ سکتا ہے، بڑے سے آ سکتا ہے، کسی اور مسلک سے آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میرے ہی اسکول آف تھاٹ سے آئے، کہیں سے بالکل بھی آ جائے، تو اس کو وہ سمجھنا ہے، اس کو مطلب ویلیو دینی ہے۔ بالکل اور ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ تھا کہ حقیقت کو یعنی جب ہمارے سامنے کوئی حقیقت آتی ہے تو بعض اوقات ہم وہ ہوتا ہے نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا یا اس کو نظر انداز کر لینا، اگنور کر دینا، اس سے حقیقت تو بدلے گی نہیں،
تو تھوڑا کریج دکھا کے اس کو ایکسیپٹ کر لینا بہتر ہے. اس کو ایکسیپٹ بالکل کرنا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ دوسرا پوائنٹ تھا سر. جی ٹھیک ٹھیک. سر اس میں جو سر میرے لیے تھوڑا سا جو پرابلم بنتا ہے وہ منافقت کے رویے کو لے کر بنتا ہے کہ ہم، مطلب سر اس پہ بڑی باریک سی ایک لائن ہے کہ ایک شخص ہے آپ کو اس کا رویہ یا کچھ چیزوں میں وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے یا اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر اس میں یہ پرابلم آ گئی ہے یا اس طرح یا ایروگینٹ ہے یا کوئی بھی سر ایکس وائی زی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویری امپورٹنٹ. تو سر اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر واضح بھی نہیں اس کو کرتے اور مطلب ہم اس سے نارملی اسی طریقے سے مل بھی رہے ہوتے ہیں اس کی چیزوں کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم میں یہ کریج نہیں ہوتی ہے یا مجھے اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ یہ مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ وقت کا انتظار کریں آپ سرکمسٹانسز دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ واقعی موقع ہے کہ اس وقت یہ بات کی جائے یا نہ کی جائے. یعنی یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر انسان رک جاتا ہے کہ نہیں ابھی موقع نہیں ہے ابھی بات نہیں کرنی ہے. ہاں کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو ضرور بات کی جائے گی. تو اس وقت آپ وہ بات تو نہیں کرتے لیکن آپ اس کے ساتھ اس رویے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یعنی جو بھی اس کا ہے اس کو آپ وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید منافقت کے رویے میں آ جاتی ہے. میں اس میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں. میرا خیال ہے اس میں ایک بیسک پیراڈائم ہے جی، اس پر غور ضرور کر لیجیے گا. یعنی ہمارا ایک پیراڈائم یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اگر میں نے اس کو کریکٹ نہ کیا تو وہ کریکٹ نہیں ہوگا. یہ ایک بنیادی پیراڈائم. یہ آپ اگر غور کریں تو یہ ہمارے پیرنٹنگ سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ہم اپنے بچوں کو اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اصل میں دو چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ سٹل طریقے سے بھی چیزیں بہت چینج ہو رہی ہوتی ہیں. میرے اپنے اندر بھی چینج ہوئی ہیں، آپ کے اندر بھی چینج ہوئی ہیں. زندگی ہمیں بہت سارے سبق اصل میں کسی کے دینے سے نہیں دلا رہی ہوتی، بلکہ اگر ہم سبق لینے والے ہیں تو ہمیں سبق مل جائے گا. دیکھیے، عرض یہ کرنی تھی کہ بجائے اس کے ایک تو یہ کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے وہ موقع نہیں ہوتا اس کو بتانے کا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، ٹھیک ہے، یا تم غلطی کر رہے ہو، یا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس سے میں اپنے آپ کو ڈیفینسو بناتا ہوں، ایک چیز بن سکتا ہوں. اور دوسری طرف ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کئی دفعہ اس موقع پر بات کر رہا ہوتا ہوں جب وہ اصل میں بات کرنے کے لیے آیا ہے، سننے کے لیے نہیں آیا. یعنی وہاں پر ہماری جو کانورسیشنز ہوتی ہیں، بڑا حوصلہ کر کے ایک آدمی کسی پر تنقید کرتا ہے. جس طرح سے آپ بڑا سوچ سمجھ کے دیکھ کے الفاظ ڈھونڈ کے تنقید کرتے ہیں، بڑا حوصلہ کر کے کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کر رہا ہوتا ہے. جنرلی اسپیکنگ دیٹ از دا وے اٹ از. اور یہ موقع نہیں ہے اس کو جواب دینے کا. موقع کون سا ہے جواب دینے کا؟ میرا خیال ہے کہ وہ موقع کہ جس وقت اب وہ بات سننے کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ سے بات سنی جائے، وہ سوال کر رہا ہے آپ سے. اگر ایسا نہیں ہو رہا، ریلیشن شپ کی سچویشن ایسی نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ صرف اپنے رول ماڈل پر اعتماد کریں کہ میں نے اس کے سامنے اچھا رویہ دکھاتے رہنا ہے. اگر اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی اور اگر مجھے موقع مل جائے گا تو میں بات اس تک اپنی پہنچا دوں گی یا پہنچا دوں گا. لیکن اگر نہیں ملے گی تو پھر میں جو مرضی کر لوں، اس سے بات ٹھیک نہیں ہوگی. یعنی کریکشن از ناٹ اے نیسسری ایلیمنٹ کہ میں ہر چیز کو کریکٹ ہی کروں گا. مثال کے طور پر آپ بچے کو ہر چیز میں کریکٹ ہی کریں گے. میں نے ایک دفعہ ایک والدہ سے یہ کہا تھا جب انہوں نے دکھانے کے لیے کہ مائی سن کین ناؤ اسپیل ہز نیم، انہوں نے جب یہ بتایا کہ یہ نام کیا ہے، کس طرح لکھتے ہیں، میں نے بلکہ انفیکٹ if I remember correctly میں نے پوچھا تو اس نے تھوڑی سی اسپیلنگ میں غلطی کی اور امیجیٹلی کریکٹ کرنے کی کوشش کی والدہ نے. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ آپ فکر نہ کریں، مطلب یہ 3-4 سال کا بچہ جو ہے جب 10 برس کا ہو جائے گا نا تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اپنا نام ٹھیک ہی پروناؤنس کرے گا، ٹھیک ہی لکھے گا، ٹھیک ہی بولے گا، ٹھیک اسپیل کرے گا. وی ڈونٹ نیڈ ٹو کریکٹ ایوری تھنگ ان دا مومنٹ.
اس کے نتیجے میں کئی دفعہ ڈسکریج بھی ہو جاتا ہے آدمی. بس ان چند چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی یہ ہے تو مشکل کام، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ اٹ بیکم ڈیفیکلٹ، آدمی اتنی ساری چیزوں کا خیال رکھے، لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ میں نے زندگی کو اپنے لیے اپرچونٹی بنانا ہے کریکشن کی، اور اگر مجھے یہ زندگی میں اپرچونٹی مل گئی کہ دوسرا کریکٹ ہو گیا میرے ذریعے سے، اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملے گی. میں نے کام کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اگر مشکل حالات ہیں تو اس میں صبر مزید ڈیولپ کرنا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کہ حالات کے بارے میں تو میں بدل نہیں سکتا، لیکن what I can do is by becoming a role model, by developing better relationships, I might get that opportunity. I might. کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ ہے جس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. جی. سر جو مجھے سمجھ میں آئی ہے نا سر آپ کی اس بات سے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنا رویہ اس کے ساتھ مسلسل یعنی اچھا رکھے ہوئے ہیں اور اس کو مینشن بھی نہیں کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم منافقت کے رویے پر نہیں ہیں. نہیں، از اٹ اپنے اندر رائٹ؟ سے چینج لانی ہے. یعنی اپنے اندر یہ چینج لانی ہے کہ میرے اندر اگر کوئی نیگیٹو فیلنگ ہے تو میں نے وہ فیلنگ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کو مجھے پازیٹیو اچھا. بنانا ہے کہ یہ اس وقت یہ نہیں دیکھ سکتا ہے. لیٹ سے ایک جس طرح سے میں مثال دیتا ہوں نا، دیکھیے یہ ایک بڑی، یہ مثال کوئی مطلب انوکھی مثال نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. سائیکولوجیکل گروتھ جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ اصل میں ایکچولی اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ کے سامنے 35 سال کا آدمی کھڑا ہو لیکن مینٹلی وہ اصل میں 10 برس کا ہو. یعنی ہم 10 برس کے آدمی کے بارے میں جو رویہ رکھتے ہیں نا، کہ جس وقت وہ سیلف سینٹرڈ طریقے سے بہیو کر رہا ہوتا ہے، سیلف سینٹرڈ طریقے سے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، ہم اس کو نارسسسٹک نہیں کہتے. لیکن آج کے زمانے میں بڑا مشہور ہو گیا نا ورڈ نارسسزم جو ہے. نارسسزم جو ہے جب وہ 35 سال کا آدمی دکھا رہا ہوتا ہے تو اس کو نارسسزم کہہ رہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اصل میں یہ فزیکلی تو گرو کر گیا ہے، مینٹلی گرو ہی نہیں کیا. اور اس کی گروتھ میں کیا مدد کر سکتا ہوں کسی لحاظ سے؟ کین آئی بی اے پارٹنر؟ یہ ہے پرابلم. یعنی وہ انفارچونیٹلی اگر ایک آدمی ڈائگنوز نہیں ہے نا مرض پہ، تو ہم اس کو مریض سمجھتے نہیں ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. آئی ایم جی ناٹ سیئنگ دیٹ موسٹ آف اس جی. آر. یہ مسئلہ ہے جی. تو اپنی تو کنسٹرکشن سر ٹھیک کر لیں. جی سر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہپوکریسی یا منافقانہ رویہ وہاں سے سٹارٹ ہوگا جہاں پہ ہمیں موقع مل گیا ہے اور وہ ہمارے پاس آ گیا ہے اور اب تب بھی ہم اس سے صحیح بات نہیں کر پائے یا ہم نہیں اس کو دیکھیے، میں آپ سے عرض ایکسیپٹ کر نہیں رہا کر ہوں، پائے. منافقانہ رویہ جو ہے، آپ نے ایک سچ ابھی نہیں بولا. لیٹ سے آپ کو اگر بولنا ہی ہوں. پڑتا ہے تو لازماً سچ بولیں، اس کو بہترین طریقے سے رکھیں، اس کے بارے میں پریپیئر ہو جائیں کہ مجھے اگر یہ بولنا پڑا تو کس طرح بولنا ہے. ایک سچ ابھی نہیں بولا، اس لیے نہیں بولا کہ دوسرا بہت دکھ جائے گا، یہ موقع نہیں ہے. یہ منافقانہ رویہ نہیں ہے. یہ تو کئی دفعہ حکمت کا تقاضا ہو سکتا ہے. اصل میں سارا سچ اسی وقت سب کو بتا دینا جو ہے. یعنی آپ سے اگر 3 سال کا بچہ مذہب سیکھنے آیا ہے، لیٹ سے 10 سال برس کا بچہ مذہب سیکھنے آیا ہے، تو اس کو آپ ساری چیزیں نہیں بتا دیں گے. ٹھیک ہے نا جی، کہ زنا کی کیا سزا ہوتی ہے اور قتل کی کیا سزا ہوتی ہے. نہیں، مے بی آپ اس کو بیسک چیزیں بتائیں گے، دین کیا ہے، دین کے اندر بنیادی حقائق. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اصل میں پورا سچ نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے حکمت کے ساتھ معاملہ کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کیا چیز سمجھ سکتا ہے اور کیا. منافقت تب پیدا ہوتی ہے جس وقت میں اصل میں ایک ایسا کام کر رہا ہوتا ہوں جو سچائی پر مبنی نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں دوسرے کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہوتا ہوں، کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے، ٹھیک کوئی مشکل میں ڈالنے کے لیے اس کو. these are different ٹھیک things. ٹھیک سر، ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر. جی ویلکم جی. جی جی سنبل انمیوٹ کر لیجیے پلیز آپ. ہاں، السلام علیکم جی مولوی صاحب. میرے پاس 3 ہیں پوائنٹس. ایک تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے روشنی اور آسمان سے بارش کا جو کیا ہے، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل شروع کی جو آیات ہیں قرآن کی امپورٹنس کی طرف ہے. تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیلی کنیکشن ود قرآن ہے نا،
اس کا مجھے ایک ریمائنڈر ملا کہ آئی ہیو ٹو ہیو دیٹ. اور پھر اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگر اندھیرا ہے تو اندھیرا بعض دفعہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندھیرا ہے بیکاز دے ہیونٹ سین دا لائٹ. تو واہ کانسٹنٹ سیلف ایویلیویشن بیسڈ آن قرآنک اسٹینڈرڈس دیٹ وڈ بی دا تھنگ کہ اگر میں ونڈرفل کوئی بات کرنے لگی ہوں تو مجھے پتہ چلے کہ آئی ایم ناٹ ایویلیویٹنگ مائی سیلف، یا میں شوگر کوٹ کر کے اپنے آپ کو نہیں سمجھا رہی، میں قرآن کی جو بات ہے اس پہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر رہی ہوں. اٹ مائٹ ٹیک می اے ویک اور سو ٹو انڈرسٹینڈ اور میک مائی سیلف انڈرسٹینڈ اٹ، لیکن اس اسٹینڈرڈ کو اگر میں ایم کر کے کروں گی تو دین اٹ وڈ بی گڈ. And the third ونڈرفل thing is try to figure out reasons and motivations behind accepting or rejecting Quranic guidance. کہ جب مجھے کوئی چیز سمجھ آ گئی ہے تو پھر مجھے اندر سے کیا چیز جو اس کو روک رہی ہے یا کیا چیز ہے جو اسے اگنور کرنے کو کہہ رہی ہے. وہ کوئی بھی موٹیویشن ہو سکتا ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. تو ونس آئی ہیو فگرڈ آؤٹ دا ریزن اینڈ موٹیویشن دین آئی کین نیویگیٹ کہ میں نے اس سے کیسے نکلنا ہے. تو دیز آر دا 3 پوائنٹس جو میں اپنے اوپر بہت اپلائی اچھا ہے کرنا جی، چاہتی بہت ہی اچھا ہے، ونڈرفل. اور یہ دس ہیز ٹو بی فار یور سیلف رائٹ. دس از واٹ آئی ایم ہیئرنگ دیٹ واٹ یو سیئنگ از دیٹ reasons and motivations, when you say motives and reasons, my reasons and motives, not others. ہے نا ہوں. جی؟ Of course, like what Right. the try to figure out reasons and motivations behind accepting or rejecting Quranic guidance for myself. Like For اگر میں yourself, روز right. بروز کنیکشن میں ہوں اینڈ پھر اس میں ایویلیویشن کر رہی ہوں اور پھر ایویلیویشن کے بعد میری ایکسیپٹینس اینڈ ریجیکشن جو ہے بیسڈ آن واٹ ہے کہ کیا ہے. Right, right. Wonderful جی، wonderful. Thank you. Thank you جی، جزاک اللہ. جی روزمین آپ کر لیجیے انمیوٹ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے اس کی سمری بھی نہیں بتائی تھی، تو پہلے میں سمری وہ بتا بتا دیجیے. دوں. ٹھیک ہے جی، جی بہت میں نے اچھا. اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ جو شروع سے جو 3 رویے چل رہے تھے اس میں دوسرا جو رویہ ہے وہ متکبرانہ رویہ. انہوں نے اپنی فطرت کی روشنی کو بجھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے نتیجاً ان کی شعوری بصارت کی صلاحیت ہی ختم کر دی. قرآن یا حق کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے تو شعوری سماعت بھی ختم ہو گئی. حق کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو گویائی بھی سلب کر دی گئی. یعنی شعوری طور پر بول تو رہے تھے، سن تو رہے تھے. بالکل اور بالکل. تیسرا رویہ جو مفاد پرست تھا، تو فطرت کی روشنی ابھی موجود ہے، دنیاوی حالات کی وجہ سے کم اور زیادہ بھی ہو رہی ہے، پر دنیاوی مفادات حاوی ہو رہے ہیں. قرآن کی وعیدوں کو قبول نہیں کر رہے، اس لیے سننا ہی نہیں چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے. واہ، بالکل. یہ دھوکہ دے دے یہ گا نا، اپنے آپ کو دھوکے میں پڑ جانا. بالکل. جی پھر اسٹیپ جو 5 ہے کہ اپنے لیے کیا سیکھا، تو میں نے 2 پوائنٹ لکھے ہیں اس میں کہ اپنا احتساب کرتے رہنا ہے ہر وقت ہر روز. اور نمبر 2 اپنی فطرت کی روشنی یا اپنے ضمیر کو ہر حال میں زندہ رکھنا ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا، فطرت کی روشنی کو. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنا احتساب کرنا ہے. یہ ہے جو کہ اس کا ذریعہ بنے گا، آپ کا یہ پیمانہ جی ہے. رائٹ. جی روز سوچنا ہے کہ آج کیا کیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تھینک یو جی. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر. میں نے اس میں لکھا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور ہم 5 مرتبہ جیسے نماز میں مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس پر قائم رہنا اور اس پر چلنا جو ہے وہ خود کو کرنا ہے، اور اس پہ استقامت میں جو ہے خود کو قائم رکھنا ہے، اس کے لیے خود کو روز ضمیر کی عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. تو وہ اسی وقت جو ہے وہ منافقانہ رویے پیدا ہوتے ہیں جب ہم خود کو ضمیر کی عدالت میں پیش کرتے ہیں. تو جیسے وہ خانقاہ والی کلاس میں آپ نے سرکل آف کنسرن بنانے کو کہا تھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کلاس ہی میں نہیں جاتی، چھوڑ دیتی ہوں، میں کلاس ہی اسکپ کر لیتی ہوں. پھر مجھے خیال آیا کہ یہی تو منافقانہ رویہ ہے کہ آسان کلاس ہو تو اٹینڈ کر لوں اور مشکل آئے تو چھوڑ دوں.
تو پھر میں نے سوچا کہ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ کلاس نہیں پھر کریں گے اگر آپ لوگ اپنے سرکل کنسرن نہیں بنا کر لے کر آئے. پھر میں نے سوچا کہ اچھا پھر آخری وقت میں پھر میں نے یہ سوچا کہ اچھا یہ تو منافقت ہے، تو پھر میں آخر میں ہاتھ ریس کروں گی، سب سے پہلے نہیں کروں گی. تو بس اتنا حوصلہ کیا کہ پھر آخر میں ہاتھ ریس جی تو یہی 2 چیزیں کہ استقامت اور دوسرے منافقانہ رویے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا نا کہ یہ ہم منافقت کر رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی مشکل چیز ہوتی ہے اس میں سے خود کو نکالنا اور بچانا. تو یہی 2 چیز استقامت سے کیا مراد آپ کی؟ کس چیز پر استقامت؟ ہدایت پر، یعنی کہ اس رائٹ. راستے پہ چلتے رہنا، جو چیز کیسے مجھے صحیح چلنا سے ہوتا ہے لگی ہے. جی، رائٹ. جو صحیح لگ رہی ہے. جی، اور آپ کی ٹھیک. طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی. تھینک یو. تھینک یو جی. Siddiqa, you can unmute now, please. Okay, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. So I actually used the metaphors and I tried to draw a parallel to my life. So the first one being the flickering fire. I would use that as a reminder for myself to hold on to my faith and not let external distractions, extinguish that internal light. I will use the thunderstorm metaphor in regards to the overwhelming situations that I face, and at the same time, the internal confusions that I face. And I would take them as trials from God that I'm being put through. So this would also remind me to not lose faith in those moments of trials and tribulations and to not disconnect from Allah. The mention of deaf, dumb, and blind would be a reminder for me to stay aware, remain open to learning more, and to be ready to self-correct. So in summary, these metaphors will help me understand and stay connected to my values and act as a warning to not fall into confusion. They will, inshallah, help me to be mindful and help me persevere in following the right path as I've prayed before in the first surah, and despite external challenges and internal doubts. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو جی. تھینک یو. Fariha, آپ unmute کر لیجیے please. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میں نے لکھا ہے کہ مجھے بات سننے اور سمجھنے کے لیے ہر وقت ریسیپٹیو رہنا ہے اور حق جہاں سے بھی ملے اسے تسلیم کرنا ہے مائنس دا ایگو. اور مائنس سر مائنس دا ایگو مائنس بات تسلیم کرنا ہے. اور سر یہ کہ اگنورینس از ناٹ بلیس. مجھے دین میں پورا کا پورا داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے چاہے عمل آسان ہو یا مشکل، اور مجھے منافقت سے بچنے کی ہر ممکنہ کوشش کرنی. واہ بس سر. یہ بہت اچھی بات ہے جی. اگنورینس از ناٹ بلیس. دس از واٹ جنرلی پیپل تھنک دیٹ نہیں پتہ چلے گا تو ٹھیک ہے. وہ میں نے مثال دی تھی نا، میں نے عام طور پر لوگوں کو یہ دیکھا ہے کرتے ہوئے کہ اگر سڑک پار کر رہے ہیں نا تو منہ اس طرف کر کے پار کرنا شروع کر دیں گے کہ دوسرا اب سنبھال لے، جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ خود ہی روک لیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اگنورینس از ناٹ بلش. گاڑیاں اگر نہیں رکیں گی، اس نے بھی اگر منہ دوسری طرف کر لیا تو نقصان میرا ہے، یہ فوری نقصان ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ میں منافقانہ رویہ دکھا کے تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا کامیابی کا راستہ ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا ریزلٹ اورینٹیشن، اس کو اپنی زندگی سے نکالیں، پروسیس اورینٹیشن کو ڈالیں، کیونکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ٹھیک راستے پر چلنے کے لیے آپ کو اس کی کاسٹ بھی کئی دفعہ دینی پڑتی ہے، اور وہ دینے کے لیے میں تیار ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس کو دینے کے لیے تیار بنوں گا سر انشاءاللہ. ہمت اللہ میاں دے کیونکہ آمین کوسٹ آمین کافی آمین. زیادہ ہوتی ہے. کئی دفعہ ہوتی ہے جی، بالکل ٹھیک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ دے جی. نوشابہ unmute کر لیجیے please. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اس میں لکھا ہے سب سے پہلے مجھے دل سے مومن بننا ہے، یعنی جب اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا تو قرآن کی ہر بات کو ماننا ہے اللہ کے لیے. میرا ہر عمل آخرت کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہو. جب حق بات مجھے سمجھ آ جائے گی تو میں اسے فوراً قبول کر لوں گی. دین کو اپنے لیے سمجھنا ہے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں سمجھنا. واہ اپنے دل کی فکر کرنی ہے،
اپنی کمی، اپنی غلطیاں دیکھنی ہیں۔ ان آیات سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن میں جو وعدے ہیں قرآن میں جو وعدے بھی ہیں، کچھ آیات ڈراتی ہیں اور کچھ آیات مجھے امید بھی دلاتی ہیں۔ تو میں نے دونوں آیتوں کو ان کے مطابق سمجھنا ہے، ڈرنے والیوں آیتوں سے ڈرنا ہے اور امید بھی رکھنی ہے کہ میرے لیے دروازے بخشش کے اور کھلے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے میرے لیے، اور جو کچھ قرآن میں بتایا گیا ہے اس پر میں نے عمل کرنا ہے، ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا قرآن کو۔ اور سر کیا بات۔ کانشیسنس کی روشنی کو مجھے یہ سمجھ آیا کہ اگر میں کانشیسنس کی روشنی کو کھو دوں گی تو مجھے ہدایت نہیں ملے گی، کہ اور صحیح بات۔ مجھے اپنے رویے بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے۔ اگر میرا رویہ غلط ہوگا تو مجھے پھر بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ بہت ہی اور سر امپورٹنٹ بات ہے جی۔ ایک کویسچن بھی تھا کہ جو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ہم جانتے پوچھتے، جس طرح کچھ لوگ انکار کرتے تھے حق کا، تو مطلب میں اپنی بات کروں گی کہ جس طرح قرآن میں کچھ آیات ایسی آتی ہیں کہ جس میں ہمیں صاف احکامات دیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جھوٹ نہیں بولنا یا وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور ان کو سمجھتے بوجھتے میں کر جاتی ہوں، تو اس پہ کیا کس طرح کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سر کوئی ہیلپ بتا دیں تھوڑی بہت۔ جی اس میں آپ نے، میں انشاءاللہ ضرور بتا دوں گا، آپ نے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ یہ جو ابھی آپ کی یہ ریزولوشن ہے نا، جو ہم نے سبق لیا ہے آج، جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ یہ کرنا ہے مجھے، تو آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے ایک جگہ پہ، اور کلیئرلی نوٹ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ کدھر کدھر کچھ کمزوریاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ اس پہ جو مجھے کافی ہیلپ کرتی ہے ایکسرسائز، وہ یہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، ہمیشہ کئی دفعہ مس بھی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز جو ہے نا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت دن میں رکھی ہے، یہ ایک بڑا شاندار ریمائنڈر ہے کہ تھوڑا سا ریویو کر لو۔ مطلب یہ جو موقع ملا ہوا ہے، دن میں 5 دفعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے مؤذن آواز دے رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ اب، ٹھیک ہے، اپنا ذرا تیاری کر لو، وضو کر لو۔ یہ جو معاملہ ہے بالکل اسی طرح سے یہ بھی یاد کرا دے ہمیں نماز، کہ اب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کے حضور واقعی فزیکلی پیش ہونے کا ٹائم بھی قریب ہی ہے۔ اور یہ چیز جب آپ نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو نماز سے جب نکلیں تو ایک ریویو چھوٹا سا کر لیں کہ یہ جو میں نے ریزولوشن کی ہوئی تھی، ان میں کسی چیز کو سب سے ٹاپ پرائرٹی بنا لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس ٹاپ پرائرٹی کے بارے میں جس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو ٹاپ پرائرٹی بنا لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ریویو کریں کہ کیا پچھلی نماز اور اس نماز کے دوران میں تو نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں پھر اسٹریٹجی بنائیں۔ وہ تو پھر جو اسٹریٹجی بنائیں گے آپ، وہ ہر کمزوری کے لحاظ سے بنے گی جی۔ ایک بڑی اچھی چیز اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس طرح کی امیجنیشن کو ریگولرائز کریں اپنے اندر کہ اگر وہ نہ ہوتی تو میں کیا کرتا۔ کئی دفعہ ہم جھوٹ اس لیے بولتے ہیں that we are taken by surprise، اس کے لیے تیار رہیں۔ یعنی لیٹ سے اگر آپ کی کسی سے میٹنگ ہو رہی ہے جس میں کہ آپ کو کوئی باتیں چھپانی ہیں، تو کیا ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ میرے لیے بتانا مشکل ہے، یا مجھے یہ بتانے میں مجھے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنی پڑے گی، آئی ڈونٹ تھنک آئی شوڈ بی مینشننگ دیٹ، یا یہ بات کہ ہمیں اس بات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے نہ میری زندگی پہ فرق پڑنا ہے نہ آپ کی زندگی۔ ہاؤ کین وی اوائڈ اٹ وداؤٹ ریزورٹنگ ٹو لائنگ؟ اس کی کچھ تھوڑا سی پلاننگ کر لیں اگر، تو مے بی دیٹ کین ہیلپ۔ آئی تھنک اس کو آپ کیس ٹو کیس رکھیں، یعنی ایسے نہ کریں کہ اس میں مثال کے طور پر ہم الگ سے اس پہ بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہوگی، کہ کس طرح سے ایک چیز کو، جھوٹ کو اوائڈ کیا جائے بغیر کسی کے دکھ پہنچائے۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا مسئلہ کہ اگر میں نے یہ بتا دیا تو اس سے دکھ پہنچے گا، تو اس جھوٹ کو کیوں رکھا جائے، یا کیوں نہ بول دیا جائے کہ دوسرا جو ہے وہ اس سے بچ جائے گا میری طرف سے ہرٹ ہونے سے۔ تو آئی تھنک اس کو صرف اس میں ہماری طرف سے جو کمی ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک طرح سے سوچا نہیں ہوتا، ہم اس کو اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں ہینڈل، اگر کر سکتے ہیں تو پھر اس طرح ہینڈل کر لیا جائے۔ یہ جھوٹ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس لیے نہیں منع
کہ اس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے نہیں فرق پڑتا۔ اصل میں جھوٹ اس لیے منائے کہ آپ کا نقصان ہوتا ہے، میرے دل پر دھبا پڑتا ہے اس کا، اور یہ جو دھبا ہے یہ پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر میرے لیے جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں وہ تو کچھ وہ حیثیت ہی نہیں رکھتے، اور بڑے بڑے جھوٹ بھی میں بولنے لگ پڑتا ہوں پھر۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بہت بچائیں، لیکن نماز کو ٹوٹلی ایز اے ریمائنڈر آف بینگ ان دا پریزنس آف گاڈ یہ یوز کرنا شروع کر دیں۔ مجھے اس سے بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوتی کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا جب کہ میرا نماز میں دماغ بھٹک جاتا ہے، تو بھٹک جاتا ہے، واپس لے آئیں، یعنی لیکن یہ سمجھ کے نماز پڑھیں تھوڑی دیر کے لیے، اور کوشش کریں کہ کم از کم اس کے سٹارٹ میں اس چیز کو بہت کانشیس کر لیں کہ میں نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، میں اللہ کے حضور پہنچ رہا ہوں، اور بالکل ویسے ہی، اور آج اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، ویسے ہی جس طرح سے ایک دن بغیر اپنی مرضی کے چلا جاؤں گا، بہت جلد چلا جاؤں گا، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک لانگ۔ دیکھیے زندگی کتنی گزر گئی ہے، اس میں ٹائم نہیں لگا، پتہ چلا تو آئندہ بھی پتہ نہیں چلے گا، اس لیے اٹس ناٹ اے ویری لانگ لائف، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی، ٹھیک، تھینک یو سر۔ یہ موسٹ ویلکم جی۔ شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی جی سر، میں نے اس میں لکھا ہے کہ منافقین کے بارے میں پڑھ کر احساس ہوا کہ مجھ میں اور منافق شخص کے رویے بہت ملتے جلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ منافقانہ رویے ختم کر دے، اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ میں نے اپنا جائزہ لیا اور اپنا احتساب کیا، تو سب سے پہلے میری نمازیں جس کا میں دعویٰ کرتی ہوں، اس میں فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی تھی، اس کو صحیح وقت پر قائم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ منافق ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے اپنی فجر کی نماز کا جائزہ لیں۔ اور سر، اس کی جو فجر کی نماز جو میری قضا ہو جاتی تھی، اس میں بڑے آرام سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتی تھی کہ میں دوائی کھا کے سوئی ہوں یا دس اینڈ دیٹ نا۔ تو سر، یہ آیات پڑھ کے جو سب سے پہلے مجھے احساس ہوا نا، وہ اس چیز کا احساس ہوا کہ جو چیزیں میں کر رہی ہوں کم از کم اس کو پوری اور درست طریقے سے کروں۔ اور دوسرا سر، پتہ نہیں کیوں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو لکھیں، تو سر میرے اندر نا یہ ساری باتیں نا لکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ میں نے لکھا اور اس پہ عمل نہ کیا تو قیامت والے دن یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا میرے آگے نہ آ جائے۔ نہیں، یہ اچھا نہیں ہے جی۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، ٹوٹلی آئی انڈرسٹینڈ۔ آپ نے اصل میں وہ لکھ کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی غلطیاں، اپنی کمیوں سے اویئر ہونا ہے، اپنے اوپر کائنڈنس کے ساتھ اویئر ہونا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں آج یہ توقع رکھوں کہ کل میں ایک بدلی ہوئی شخصیت بن جاؤں گا، نہیں، میں نے اس راستے پر چلنا ہے۔ اگر میں یہ نہیں کروں گا کہ اپنی غلطیوں کے بارے میں اویئرنیس پیدا کروں بہت اچھی طرح سے، اور اس کو ریکارڈ رکھوں اپنے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حضور میں بہتر بن کے پیش ہونے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کو اس پہ پراؤڈ محسوس کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تو آپ کے حق میں انشاءاللہ گواہی دے گا کہ جو آپ کی یہ ایکسرسائزز ہیں فار آور اون امپروومنٹ، فار آور اون بیٹرمنٹ، وہ جو ایکسرسائزز جو بھی آپ کریں گی وہ تو آپ کے حق میں گواہی دیں گی، وہ آپ کے خلاف نہیں گواہی دیں گی انشاءاللہ۔ اس کی فکر نہ کریں، یہ مسئلہ نہیں ہے، البتہ وہ تو موٹیو ہے نا آپ کا، کہ میرا موٹیو کیا ہے۔ میرا موٹیو اگر سیلف امپروومنٹ ہے تو انشاءاللہ یقین کریں آپ کہ یہ دس ول بی این ایسٹ فار اس۔ دوسری چیز یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے ہم تو کہیں وہی بات تو نہیں ہو رہی کہ پھر یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے والی، کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش میں کہیں صرف اگنورینس کو تو نہیں دے رہا۔ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ۔ دیکھیے بہت بڑا راستہ ہے، بہت ہی بڑا راستہ ہوگا، میں پہاڑ جتنا بڑا راستہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو قدم میں آج لے سکتا ہوں میں لینے شروع کر دیتا ہوں، بس ادھر سے شروع کرنا ہے۔ دس از واٹ آئی کین ڈو، جو واٹ ایور یو کین ڈو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ، ڈونٹ تھنک آف اٹ ایز سم تھنگ لیس دین امپورٹنٹ۔ اب بہت لمبا راستہ ہے، پہلے قدم سے ہی شروع ہونا ہے اس میں، اور اسی کا سوچیں ابھی کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ اسٹیپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم جب اس کے حضور پیش ہوں تو ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو اور ہم ٹھیک راستے کی طرف چل رہے ہوں انشاءاللہ۔ جی سر، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔
جی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی. اچھا سر، میں نے یہ لکھا ہے اپنے لیے کہ میں نے کیا سیکھا. تو یہ جو تینوں تصویریں اللہ پاک نے پیش کی ہیں، اس میں جو پہلی تصویر ہے اس سے تو مجھے یہ میسج مل رہا ہے کہ میں نے شرک کے لیے جو ہے نا وہ مکمل اپنے آپ کو کانشیس رکھنا ہے اور سدے راہ کی طرف پہ نہیں جانا ہے. اور میں نے یہ اپنے دل میں یقین بٹھا لینا ہے کہ اللہ ہی رب الناس ہے، الہ الناس ہے اور ملک الناس ہے، اور وہ مجھے ہر جگہ چیک کر رہا ہے. اور چونکہ اللہ مجھے، یہ ہم اور اگر میں کن نے آیتوں کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی تصویر جو آئی ہے سر، جس میں بالکل اللہ تعالیٰ ان گروپ کی بات کر رہے ہیں نا جن کے اندر سے اللہ نے فطری ایمان اور باطنی نہیں، ایمان اور میں یہ عرض ظاہری کر رہا ہوں کہ ہم ابھی اس وقت 17 سے 20 کی بات کر رہے ہیں نا جی. جی ہم بات کر رہے ہیں اوکے، نا وہی جو رائٹ رائٹ. 17 سے 20 تک، ٹھیک. 17 سے 20 تک جو ہے وہ میں نے یہی لیا ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا الاؤ اپنے پیغمبر کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچایا، تو اگر میں نے اپنی بصارت اور بصیرت کو اس روشنی سے مستفید نہیں ہونے دیا تو اللہ پاک میری ہدایت کی روشنی بالکل اسی طرح سلب کر لیں گے جیسا کہ مجھے پہلی تصویر میں نظر آیا ہے. تو لہٰذا مجھے اس چیز سے بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے کہ میں سدے راہ کی طرف بھی نہ جاؤں جو شرک کی طرف لے جاتا ہے. ہم، دوسری تصویر میں جن دونوں گروہوں کی منظر کشی ہوئی ہے اس میں میرے بھٹکنے کا زیادہ امکان مجھے لگتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت، مال کی خواہش اور اولاد کی چاہت یہ میرے قدم ڈگمگانے کے لیے ہر طرف سے مجھے جو ہے دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو یہیں پر مجھے جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور قرآن کے احکامات جو کہ لاریب ہیں ان کو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں بغیر ہچکچاہٹ کے جو ہے وہ داخل کرتے رہنا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ میں قرآن سے جڑی رہوں، اور اگر میں کہیں تعویلیں کروں، سخن سازی کروں تو یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چلیں گی. اور لہٰذا جو مہلت مجھے ملی ہے میں اس مہلت میں اپنی ہر سانس کو اور اپنے ہر کام کو اور جو چیزیں اللہ نے میری ملکیت میں دی ہیں ان پر میں یہ یقین کر لوں کہ ان سب چیزوں پر اللہ ہی قادر ہے اور پوری طرح قادر ہے. لہٰذا جہاں جہاں میں کمزور پڑوں میں اس دوسری تصویر میں جو وعیدیں ہیں ان کو اپنے سامنے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. رکھوں. بہت احسان شکریہ. خدا بندی اور مہلت. بہت شکریہ جی. جی بسم اللہ. عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. سر میں نے لکھا ہے کہ مجھے حق کے سامنے صرف تسلیم خم کا رویہ اختیار کرنا ہے. حق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ تو بدلا نہیں جائے گا، البتہ میرے لیے سخت عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا. خدا کے راستے پر چلنے کے لیے کسی قسم کی کوئی مفاد پرستی، ڈھیلا پن کبھی اختیار نہیں کرنا. صحیح بات ماننے میں اندر کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اپنی انشاءاللہ اصلاح و تربیت کو فوکس کرنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اعلیٰ جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے جی ہم سب کو انشاءاللہ. آمین. جی انشاءاللہ. ناصر صاحب انمیوٹ کر لیجیے آپ. بس میں چونکہ ایکچولی یہ پچھلے بار سارے سیشن لائیو تو اٹینڈ نہیں کر سکا، لیکن میں وقتاً سنتا رہا. تو کل جب میں پہنچا تو مجھے یہ اسٹیپ 5 کا ہوا، تو میں نے آج صبح ہی ایکچولی کوئی گھنٹہ جی غور و فکر کرنے کے بعد تھوڑا سا لکھا. ہو سکتا ہے یہ اتنا کلیئرٹی کے ساتھ نہ ہو، لیکن میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. اب میرے انشاءاللہ. لیے اس میں سے یہ سبق نکلتا ہے کہ میں مسلسل اپنا درست، حقیقی اور بغور جائزہ لیتا رہوں، اور اس مثال کی روشنی میں خاص کروں کہ میرا شمار آج کل کے حالات کی مناسبت سے کن لوگوں میں ہوتا ہے. کیا میں ان میں ہوں جو پہرے گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں اور اب پلٹنا ممکن نہیں ہے، یا میں ان میں ہوں جو حق کے طالب بھی ہیں لیکن آزمائش کے وقت کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا مختلف توجیحات بنا لیتے ہیں تاکہ اس آزمائش سے میں کسی طرح بچ سکوں اور کوئی دلیل تلاش کر لوں جو ایک وقتی اور جھوٹی تسلی تو ہو سکتی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں میں ایسے رویے کا شکار ہوں، اور اس کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے ساتھ اپنا قدم حق کی راہ میں اٹھانے کی بقدو کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. بہت خوبصورت ہے جی. یہ ایک کبھی یہ چھوٹا آپ سا کو. میرا جی جی بھائی. آپ بتائیے سر، پہلے آپ بتائیے. مجھے ایسے ہی خیال آ رہا تھا
کئی دفعہ کسی سے آرگومنٹ ہو جاتی ہے، مشکل پڑ جاتی ہے اس میں. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں جی، کہ اس میں کئی چیزیں ایسا ہوتا ہے کہ آرگومنٹیشن کے دوران میں آپ کو وہ دوسرا کہتے تم نے یہ غلط بات کی ہے، آپ کے اندر یہ بھی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ میں نے غلط بات کی ہے، لیکن اس وقت میں اگر یہ کہوں گا نا کہ میں نے غلط بات کی ہے تو وہ آرگومنٹ میں پیچھے رہ جاؤں گا، یعنی میری بات جو ہے وہ اوور آل غلط ثابت ہو جائے گی. تو اس سے اندر سے ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ اٹھتا ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں یہ دیکھ لیں گے. کبھی کبھی تو اس چیز کا احساس بھی ہو جاتا ہے کہ شاید پھر کبھی موقع نہ ملے، یہ شاید میری آخری میٹنگ ہو. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آدمی اپنی بات کو درست کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ریزلٹنٹلی یہ ہو جاتا ہے کہ اگلا کہتا ہے کہ بس تو اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا تم. تو اس کے آپ چھوٹے پڑ جاتے ہیں ایک نوعیت کی، وہاں پر بڑی ایگو انوالو ہوتی ہے. آپ نے 10 چیزیں سوچی ہوتی ہیں کہ میں نے سمجھانی ہے یا ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ ساری ہی سے دستبردار فوراً ہونا پڑ جاتا ہے بیکاز دیر واز اے مسٹیک میڈ. ایسی کبھی سچویشن پیش آئی ہے آپ لوگوں کو؟ بہت دفعہ آتی ہے سر. جی سر. ویری ڈیفیکلٹ ٹائمز، بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہو جاتا ہے. آدمی دوسرے کی غلطی اس وجہ سے اس کے بعد نہیں بتا پا رہا ہوتا کیونکہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھے اس کو ماننا چاہیے. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو مجھے بعد میں لیٹر آن اس وقت تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا پڑ گیا آدمی، لیکن بعد میں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہوا جی، ورنہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کس دن موقع ختم ہو جانا ہے، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کی. ایسے ہی ایک خیال آ گیا پلیز. تھینک ویسے یو. کئی دفعہ انسان بات کر دیتا ہے نوئنگ کہ اس میں ہے پاسبلٹی ہے کہ غلطی ہے، مگر وہی والی بات ہے کہ اس وقت نہیں آپ کا دل کرتا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اسی طرح چلنا ہے. یو فیل مے بی فیل اے لٹل اسمالر، تو بعد میں پھر خیال آتا ہے کہ اسی وقت کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے I made a mistake. I think that is, at least for me, that is a little easier than doing it after a few days. But ہر ایک کا What is easier? it is easier to accept کہ ہاں جی میری غلطی تھی، اس میں مجھے یہ بات میں نے غلط کہی تھی. But Right. some people In the want moment. to sort of, yeah, You're saying that in the moment it becomes easier for you to acknowledge that you made a mistake. Yeah, when I listen and I feel yes, I did make a mistake, then I Wonderful, acknowledge wonderful. it کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی. But sometimes I find the other person will not acknowledge it, maybe for a few days, and then say, sorry, I made a mistake. That was a Don't mistake. worry about that. Don't even think about it. اس کے لیے دعا کریں. And do it for بالکل God. یہ جو بات آپ نے کی ہے، یہ اگر ایسا کر پاتی ہیں آپ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے جی. آنےسٹی بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے یہ. لیکن اس کے اندر سنسیرٹی ضرور ہو. سنسیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی کوئی غلطی کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ if I ever apologize seriously, I mean ایک تو وہ ہے نا کہ کسی کو ٹڈا لگ گیا، oh I'm so sorry. لیکن if it is going to be a sincere apology, I must have a strategy. How can I avoid doing this again? Because otherwise وہ apology میرے اپنے اندر بھی sincere نہیں رہتی. پھر میں صرف اس کو ٹھیک ہے ایک تکلف، ایک وہ جو فارمیلٹی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کر دیتا ہوں. I must have a good strategy. میں نے اس پہ سوچنا ہے. مطلب میں کئی دفعہ یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے کروں گا، لیکن میں پلیز آسک می آفٹر وائل کہ میں نے اس پہ سوچا یا نہیں سوچا. بیکاز آئی وانٹ، یہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کو میں نے اپنی سپورٹ کے لیے کھڑا کرنا ہے، وہ سپورٹ مجھے مل جائے. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ آپ کی well, ٹرانزیکشن تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. it isn't very easy when you know Oh that no. you're in the right and you still say okay چلے میرے سے غلطی ہو گئی, let's forget it. Never say It this, is. never say this if you don't mean it. بس یہ اس کا خیال رکھنا ہے. When I say don't say this when you don't mean it, کئی دفعہ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں اچھا چلے میرے سے غلطی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو اس آرگومنٹ کو ختم کرو. نہیں، یہ مت کریں. پھر آپ یہ کریں کہ پھر یہ پوری بات کریں
یہ آرگومنٹ شروع کر کے میرے سے غلطی ہو گئی. یہ نہیں, بات کہیں. I generally say, okay, I'm sorry, I made a mistake. I shouldn't have said it. Simple as that. If you really feel that you made a mistake, Yes. right, Yes. right. And then make a strategy of how can you avoid doing that again? How can I Yeah. not say it, such a thing again? ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کروں؟ I may have got worked up when I said it. I'm sorry. تو پھر وہ ورکنگ اپ کے بارے میں آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے. ہاؤ ٹو اوائڈ گیٹنگ ورکڈ اپ. دیٹ از امپورٹنٹ. Very, very important. How can I be more aware of my feelings? How can I be more aware that my feelings are becoming more intense? And now I'm close to getting worked up. یہ ساری چیزوں کے بارے میں یہی تو وہ راستہ ہے نا جی کہ مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. یہ اس کے بعد تو اصل میں پریشانیوں کا ٹائم نہیں رہ جاتا. یہی کافی پریشانی ہے پھر. جی ناصر صاحب آپ کچھ جی کہنا چاہ رہے تھے شاید. میں ایک چھوٹا سا ایکچولی یہ ترجمے کے حوالے سے آئی گاٹ اے لٹل کنفیوز بیکاز شروع میں شامل نہیں تھا. یہ پہلی آیت میں جس کا ترجمہ میں مختلف جگہوں میں پڑھنے کی کوشش کی اس میں لکھا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی. ادھر آئی گاٹ اے لٹل کنفیوز. تفسیر میں اس میں ایک بیان ایسے آ رہا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جب وحی آئی تو وہ ان سے مطلب ریلیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ترجمے میں ایسا آتا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے یعنی میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں نے ہی آگ روشن کی اور پھر اس آگ سے جب ماحول روشن ہوا تو اللہ نے میرا نور سلب کر لی. یہ یہاں پہ مجھے تھوڑا سا I was not getting clear on this. Now this is interesting, very very interesting جی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہاں پر اصل میں غلطی کیا ہو رہی ہے. اس طرح کی جو یہ جو جملے ہوتے ہیں نا اس میں اصل میں یہ یوں نہیں ہو رہا کہ اس گروپ کی مثال اس شخص جیسی ہے. یہ نہیں بات ہو رہی بلکہ وہ جو جیسی ہے کا تعلق اصل میں اس یوں سمجھ لیں کہ وہ پوری بات جو آگے آ رہی ہے نا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے روشنی جلائی اور وہ پوری بات جب آ گئی نا تو اب جو ایک تصویر بنی ہے وہ مثال دی جا رہی ہے. یہ عربک کا ایک خاص اسلوب ہے جی. اس میں یہ ہو جاتا ہے. اچھا یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ مثال کے طور پر یہ جو اندھا بہرا گونگا ہے اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے الاؤ جلایا ہے. یہ نہیں مطلب. یعنی ایک بالکل مثال وہ پوری کا پورا سین ہے. ایک آدمی نے الاؤ جلایا اور جو روشنی کے طالب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا. یہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا کئی دفعہ اس پر بھی سوچیں. اگرچہ میری رائے یہ ہے کہ یہ بیسیکلی سینز ہیں جن کو کہ کمپیئر کیا جا رہا ہے لیکن اس پر ضرور سوچئے گا کہ یہاں پر ہمارے اساتذہ میں اصلاحی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اگر یہ حضرت موسیٰ سے ریلیٹڈ ہے نا اگر یہ مثال حضرت موسیٰ کی ہے تو پھر ان الذین کفروا سے مراد اصل میں یہ بن جائے گا کہ جنہوں نے تورات کا انکار کیا یعنی تورات کے احکام کا انکار کیا ہے تورات کے اوپر ٹھیک طرح سے قائم نہیں رہے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے روشنی سلب کر لی ہے. اب وہ اس تمہاری دعوت کو مان ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ہے جو اس کا کنیکشن بنے گا پھر. اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر ان الذین کفروا سے مراد ہو جائے گی کہ جن لوگوں نے تمہاری اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر لی ہے. مجھے کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ان کا پرانا رویہ ہے. یعنی وہ متقین بھی ان کا پرانا رویہ ہی ہے جو چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت کے مستحق بنے. ان الذین کفروا بھی ان کا موجود رویہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کا رویہ نہیں بلکہ ان کا موجود رویہ ہے کہ جس کے باعث وہ اس ہدایت سے بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت محروم ہوئے ہیں. تو یہ جسٹ ٹو سورٹ آف ایک ایسے ہی ایک نقطہ جو میں نے سوچا کہ آپ تک بھی آ جائے ایک انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے. جی نوشابہ آپ فرمائیے گا. آئی ایم سو سوری. سر میں نے ایک چیز صرف آپ سے تھوڑا کرنا تھا. جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی تھوڑا سا سرچ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کس دور کی آیات ہیں تاکہ ہم اسے مزید کلیئر کر سکیں. مطلب یہ جو دیکھیے آیات اس کو کس طرح ہم دیکھ یہ جو ہے نا جی صورتیں جو ہیں جنرلی آیات کو ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ لیکن جنرلی صورتوں کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں.
جن صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن صورتوں میں آپ کو میں عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر ایک چیز کو ایک جنرل اصول کے طور پر سمجھ لیں، توحید، رسالت، آخرت، ان کی جب دعوت دی جائے گی نا، دعوت دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، تو یہ عام طور پہ یہود کا معاملہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہود کو توحید کی، رسالت کی، آخرت کی کے فہم کی دعوت نہیں دی جائے گی، عام طور پر یہ اہل عرب کو دی جا رہی ہوگی۔ یہود سے خطاب عام طور پر خطاب جو ہے، یعنی ڈائریکٹ ایڈریس، یہود کا ریفرنس تو آ جائے گا، لیکن خطاب جو ہے وہ عام طور پر مکی صورتوں میں نہیں آئے گا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اشارے تو بن جاتے ہیں۔ جہاد کے بارے میں احکام جو آ رہے ہیں وہ عام طور پہ مدنی صورتوں میں ہی آ رہے ہیں، آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک اسٹیٹ، ٹھیک ہے جی۔ جب سزاؤں کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، اس طرح کے احکام جو آپ کو ان اسٹیٹس، ان جگہوں پر جو خطاب ملے گا وہ اور نوعیت اس کی اور ہو جائے گی۔ ان جگہوں پر آپ کو جو زیادہ تر جو ہوگی چیز وہ ہوگی انذار سے ریلیٹڈ، وہاں پر ہوگی منافقت سے زیادہ ریلیٹڈ۔ تو اس طرح کے اشارے مل جائیں گے آپ کو، اور یہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ جو ہے یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ فاتحہ ایک مکی سورہ ہے، آغاز کے دور کی سورہ ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس میں یہود پر اتمام حجت ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ یہود کے بارے میں آپ اس میں دیکھیں گے کہ کہیں پہ بھی توحید کی دعوت نہیں دی گئی۔ یہ تو کہا گیا کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ کہا گیا کہ ان کے اندر یہ مشرکانہ قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ آگے فوراً یہ اگلے ہی سبق میں جو ہمارا نیکسٹ ویک ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کلیئرلی سامنے آ جائے گا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من، وہ جو ہے نا اس میں توحید کا ایلیمنٹ، اس کے استدلال کا ایلیمنٹ بھی آئے گا، وہ عام طور پہ اہل عرب سے آئے گا۔ تو اس طرح کے اشارے تو مل جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی پریسائزلی یہ کہنا کہ یہ کب نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ریلائبل انفارمیشن نہیں ہے جی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور سر اس کا ان آیات کا موضوع بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ موضوع کیا تھا ان آیات کا کچھ یہ تو نہیں، میرے آیات کا ذہن موضوع جو، آیات کا موضوع تو آیت خود بتائے گی نا، اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو بتائے گی کہ کیا موضوع ہے، یعنی کیا بات کر رہی ہے وہ۔ اس میں ٹھیک اس کو ڈٹرمن کرنے میں تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے استدلال کی، لیکن اس کے لیے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن مجید بتائے گا خود کہ کیا مطلب ہے۔ یہ ابھی آپ دیکھیں اس کے حساب سے چلتے جائیں، ہم جب یہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو پلیز نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر 21 سے لے کے 29 تک ہے جی، آیت نمبر 21 سے 29 تک مجھے 2 سوالات پوچھنے ہیں، میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا جی، بیکاز ٹائم بھی کم ہے۔ I have a few things to say۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ جو میں نے اس پہ لکھا تھا، an attitude of avoidance an attitude of avoiding accepting the truth or only accepting it based on one's preferences and convenience can deprive one of the ability to embrace the truth۔ ٹروتھ سے مراد میری وہی ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے۔ I must protect myself from this attitude under all circumstances۔ اور اسی کو میں اردو میں بھی رکھ دیتا ہوں جی کہ حق بات کو ماننے سے گریز اور اپنی پسند اور آسانی کے لحاظ سے اسے ماننے کا رویہ حق کو ماننے کی توفیق ہی سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ مجھے ہر حال میں اپنے آپ کو اس رویے سے بچانا ہے۔ یہ جو مثالوں سے پتہ چلی جی۔ آپ میں سے if I may ask، آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے جی جو عربک لینگویج اچھی طرح جانتا ہو، پڑھا سکتا ہو؟ سر میری ایک فرینڈ ہے شبانہ، وہ پڑھاتی ہیں عربک پڑھاتی ہیں، لینگویج۔ آن لائن بھی پڑھا دیتی جی ہیں؟ سر، جی سر آن لائن پڑھا دیتی ہے۔ رائٹ، اگر آپ ان کی، مجھے پچھلے دنوں کسی نے کہا تھا کہ ہم بیسک عربک کا اگر کوئی لیسن مل جائیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ان کے پاس اسٹوڈنٹس ہم بھیجیں، ریکویسٹ کریں؟ آپ میں سے کوئی بھی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے ہی ساتھیوں کو جو یہاں پہ ہیں؟ جی موئی صاحب، اگر عربی گرامر آپ ترجمے والی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہری بات ہے، ہم نے ایک چھوٹا سا کورس کیا تھا جس میں لفظی ترجمہ ہمیں سکھایا گیا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ میں گرامر کا تھوڑا سا کورس کر رہی ہوں، وہ بھی قرآن کو سمجھنے میں بڑی مدد کر رہا ہے
کہ نہیں میرا جملہ مطلب اسمیہ عربی کیا ہے؟ زبان ہے جی، یعنی اٹ از ناٹ ہاں، ہاں، قرآن، یعنی قرآن پہ اچھا، بیس کریں بے شک، لیکن وہ تو گرامر سے ہی شروع ہوگی، وہ تو آپ کی مراد کا گرامر ہے یا عربی زبان ہے؟ گرامر جی، نحو صرف تھوڑا بہت گرامر ہے تعارف جو ہے اچھا، جس کے نتیجے میں جملوں کی کنسٹرکشن سمجھ میں آنی شروع ہو جائے، سر الفاظ جو میرے پاس بھی ڈکشنری. ایک دوست ہے، میرے جی پاس بھی ایک میری دوست ہے، اگر وہ راضی ہو جاتی ہیں یہ سکھانے پر تو اچھی بات ہے، میں ان سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ لیکن یہ کہ میں نے بھی شروع کیا ہوا ہے اور میں تقریباً جملہ اسمیہ کمپلیٹ کر چکی ہوں، اس کے جتنے بھی ساری چیزیں ہیں وہ مجھے سمجھ آ گئی ہیں، تو رائٹ. لیکن یہ کہ ابھی ماسٹر نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو۔ نہیں نہیں اور ٹھیک سر ہے. میں ایک بات سر اور کوئی بات ہے اس کے بارے میں، کیونکہ مجھے یہاں پر ایک بات نوشابہ نے، یہ شاید آخری والی بات جو آپ نے جس پر یہ ساری بات بتائی ہے، سر میں نے شروع میں 2-3 جب پروگرام شروع کیے ہوئے تھے تو میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ مکی سورہ اور مدنی سورہ کو ہمیں مینشن کرنا چاہیے، تو آپ نے کہا تھا نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس سے کیا ضرورت ہے اس کو یہ کرنے کی، لیکن سر آج آپ نے اتنا سارا بتایا ہمیں اس کے بارے میں، رائٹ. نہیں میں نے اس کی کوئی اشارے اہمیت بتائے ہیں جی کہ کس طرح سے مثال کے طور پر آپ کو جو اہمیت ہوگی نا جی، وہ مجھے امید ہے کہ وہاں پر جب آئے گی بات جدھر اہم ہوگی تو سمجھ میں بھی آ جائے گی. جو مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کیوں منع کیا ہوگا، یعنی واٹ آئی تھنک از کہ ہم بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہ پڑھیں. یہ میری مراد ہوتی ہے عام طور پر اس کلاس کے لیے کہ ہم اس کی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہ جائیں. میں اس لیے ابھی جو میں نے تفصیل کی ہے وہ اس لیے بتانی مجھے ضروری محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اگلی جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں اب 21 سے لے کے 29 تک، ان کا موضوع اصل میں خود بتا دے گا کہ یہ یہود سے خطاب نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے جی. لیکن سر جو جیسے لوگ نئے قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو نہیں جی پتہ چلتا کہ یہ مکی سورہ ہے یہ مدنی سورہ ہے، پھر کیا تو ہوتا ہے؟ جب ہم ایک بار پورا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے نہیں پھر بعد جب ہم اگر تفسیر اگر کے یہ ساتھ مثلا نوشابہ سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ مکی ہے مدنی ہے تو پھر کیا فرق پڑے گا آپ کو؟ سر نہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں تو زیادہ تر جب بھی قرآن پڑھتی ہوں اپنے لیے لیسن کے لیے پڑھتی ہوں، جی یعنی مجھے میں ایک عرصے تک نہیں تو مجھے پتہ ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ یہ کس وقت نازل ہوئی ہے. میں نے قرآن مجید کو، حالانکہ مجھے یہ پتہ ہے، شروع سے ہی پتہ تھا کہ قرآن مجید کے ترتیب جو ہے وہ اس کی نزولی ترتیب نہیں ہے، لیکن کبھی اس سے یہ بھی دلچسپی پتہ ہوئی نہیں کہ نزولی ترتیب کیا تھی اس کی، یہ آیت کب نازل ہے ہوئی اچھا تھی، کیوں نازل. ایک چیز جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اب ایک کتاب میں مرتب کر دی ہے، وہ کیوں نہیں کافی کفایت کرتی میرے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، مطلب یہ میں نے تو نہیں کی. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب یہ ہے جو ترتیب سے میں چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھے، تو پھر میں اس کی ٹو میں لگنے سے مجھے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ اصل میں یہاں پر نہیں، یہ پہلے نازل ہوئی تھی آیت، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. لیٹ سے نہیں سر یہ نہیں کہ آیت نازل کیوں ہے، اصل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سورہ کو یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ مکی ہے یا مدنی، تو وہ جو تصویر آتی ہے نا مکہ اور مدینے کی زندگی کی، مجھے اس سے تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی تھی جب میں نے ترجمہ پڑھ لیا اور ایک تفسیر بھی پڑھ اوکے. لی کہ اب جو تصویر آ رہی ہے سامنے یہ مکی زندگی کی آ رہی ہے یا مدنی کی آ رہی ہے، کیونکہ مکی اور مدنی دونوں بالکل ڈفرینٹ زندگیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ماحول بھی بالکل الگ ہے. تو اس وجہ سے مجھے یہ ہوا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں مخاطب کون ہے اور یہ مخاطب کون ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے، تو جب کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ مدینے کے لوگ ہیں، منافقین ہیں مدینے والے یا ادھر مکے والے ہیں. اس وجہ سے تھوڑا سا کیوریوسٹی ہوئی تھی کہ یہ اگر وہ لوگ ہیں تو پھر ان کی زندگیاں کیسی تھی، اور اب آپ دیکھیے دیکھیں میں نا بنی اس میں بھی اسرائیل. آپ سے گزارش کروں کہ اس میں کوشش یہ کیجیے گا کہ قرآن مجید کی صورتوں کے کانٹینٹ سے ڈٹرمن کریں کہ وہ کب نازل ہوئی ہوگی. یہ اس سے ڈٹرمن نہ کریں کہ کہیں باہر سے انفارمیشن پہلے لیں کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے اور پھر اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا ہے. نہیں، یہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا ہے، یہ کب ہو سکتا ہے. یہ ہاں ہے جو سر غور خطاب کرنا. بتاتا ہے، بالکل سر کتاب خطاب بتائے بتاتا ہے، گا. رائٹ. بالکل رائٹ. بتاتا ہے. جی راشدہ آپ فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر ورحمۃ اللہ. سر ان آیات میں نا مجھے 2 رویے ملے ہیں، ایک یہ کہ پازیٹیو، دوسرا نیگیٹو. یعنی میں نے ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ
مجھے ہمیشہ پازیٹیو رویہ ہی میں یعنی اختیار کروں گی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے پیسے سکون بنوں گی، نہ کہ پیسے زحمت. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں نا مثالیں دی ہیں کہ پچھلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پیسے رحمت بن کے، لیکن انہوں نے جو اپنا رویہ دکھایا، اپنے اس رویے کی وجہ سے یعنی وہ ہلاک ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ نے مہر لگائی. یعنی وقت کے رسولوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رویہ کیا ہے، انہوں نے اپنی بلیسنگ رحمتیں ان کے اوپر جاری رکھی. اسی طرح اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ اب بھی وہی آ رہی ہے، وہ پیسے رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات تمہارے لیے. وہ نہیں دیکھ رہے کہ تمہارا رویہ کیا ہے، تو یعنی اپنی رحمت سے وہ تمہارے اوپر نشاور کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ کیا کہ انشاءاللہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ارد گرد ہمارے والے لوگ ہمارے کیا سلوک کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس وقت کمرہ امتحان میں ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، چاہے ان کا رویہ میرے ساتھ جو بھی ہو. ماشاء تو اللہ جی، ماشاء اللہ. یہ ہے. بہت ہی امپورٹنٹ. میرا تو آپ کو شاید معلوم ہوگا، میرا تو پرنسپل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یا تو ہم پرنسپل سینٹرڈ ہو سکتے ہیں، اور یا پھر ہم ریسیپروسٹی سینٹرڈ ہو سکتے ہیں کہ دوسرے نے جیسا کیا ویسے میں نے کرنا ہے، اور یا پھر میں اصول پسند ہو سکتا ہوں. تو اس کا فیصلہ مجھے اپنے لیے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہم اگلے ہفتے ملتے ہیں جی. یہ ذہن میں رکھیے گا، اسٹیپ نمبر 1 کا مطلب ہے ایڈریسی کون ہے. آیات کا ترجمہ میں پڑھ دوں گا. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان آیات کے حوالے سے آپ نے جب ترجمہ پڑھا، اپنا جو بھی پڑھ کے آئیں گے آیت نمبر 21 سے لے کے 29 تک، آپ نے یہ دیکھنا ہے کوئی چیز سمجھنے میں مشکل تو نہیں ہوئی. اگر سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے تو پہلے اس کو رکھ دیجیے گا، اور پھر وی ول اسٹارٹ ود ایڈریسی اسٹیپ نمبر 1. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. فی امان اللہ. وعلیکم السلام.